سود کھانے والے کی قبر پر اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں سود کو سختی سے حرام قرار دیا ہے، مگر کچھ لوگ اپنی دنیاوی لالچ اور دولت کی بھوک کی وجہ سے سود کا کام کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو پوری زندگی سود کھاتا رہا، مگر جب اس کی موت آئی اور لوگوں نے اس کی قبر پر جو منظر دیکھا تو ہر شخص کانپ اٹھا۔ نمبر 1، دولت کا لالچی آدمی۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص جمیل کی ہے جو ایک بڑے شہر میں رہتا تھا۔ جمیل بچپن سے ہی امیر بننے کا شوق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک ایماندار تاجر تھے جو حلال تجارت کی کمائی سے گھر چلاتے تھے، مگر جمیل کا دل صرف دولت کے پیچھے بھاگتا تھا۔ جوان ہوتے ہی تیز طریقے سے پیسہ کمانے کا طریقہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا، اگر جلدی امیر بننا ہے تو سود کا کام کرنا شروع کر دو، اس میں پیسہ بہت تیز بڑھتا ہے۔ جمیل کو یہ طریقہ پسند آیا اور اس نے سود کا کام شروع کر دیا۔ پہلے وہ صرف چھوٹی موٹی رقم لوگوں کو سود پر دیتا تھا، مگر دھیرے دھیرے اس کا کاروبار بڑھتا گیا۔ نمبر 2، سود کا حرام دھندا اور اس کے اثرات۔ جمیل نے اپنی پوری زندگی سود کے دھندے میں گزار دی۔ اس کے پاس مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر اور بہت ساری دولت تھی، مگر اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملا۔ اس کے گھر والے اسے سمجھاتے، جمیل سود حرام ہے، اللہ نے اس پر سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے، توبہ کر لو۔ مگر جمیل ہنستا اور کہتا، اگر سود حرام ہوتا تو میں اتنا امیر کیسے ہوتا؟ میرا کام تو چل رہا ہے، اللہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ گنہگار کو ایک وقت تک موقع دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ نمبر 3، موت کا پیغام۔ ایک دن جمیل کو اچانک سمندے آئی اور اس کے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ پر کھڑا ہے جہاں ہر طرف آگ جل رہی ہے۔ پھر اچانک کچھ دکھائی نہ دیا اور اس کے سامنے ایک بڑا سا کالا سا ناگ آیا جو اس کی طرف تیز رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ جمیل چلایا، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ناگ گرج کر بولا، تو نے دنیا میں سود کھایا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اب تیرے عذاب کا وقت آیا ہے۔ جمیل ہوش میں آیا، اس کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ صرف ایک برا خواب تھا، مگر یہ اصل میں اللہ کا ایک اشارہ تھا۔ اسی رات جمیل کو دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 4، قبر کا منظر اور اللہ کا عذاب۔ جب جمیل کی موت ہوئی تو اس کے گھر والے اور رشتہ دار افسردہ تھے، لیکن لوگوں کا کہنا تھا یہ شخص دنیا میں امیر تھا، اس کی قبر بھی ضرور اچھی جگہ ہوگی۔ لیکن اصل منظر تب سامنے آیا جب اسے دفن کیا گیا۔ جب جمیل کو قبر میں رکھا گیا تو اس وقت ہی زمین کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے لوگوں نے سوچا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے، مگر پھر قبر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ کچھ بزرگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ قبر کا پتھر تیز ہواؤں سے ہل رہا ہے، جیسے کوئی اندر چیخ رہا ہو۔ اگلے دن قبر سے عجیب سی بدبو نکلنے لگی۔ قبر پر بیٹھے ایک شخص نے محسوس کیا کہ نیچے سے زمین گرم ہو رہی تھی، جیسے آگ جلی ہو۔ لوگ ڈرے اور کچھ نے کہا کہ قبر کھول کر دیکھنا چاہیے۔ جب قبر کھولی گئی تو ہر شخص کی روح کانپ گئی۔ جمیل کا جسم پورا جلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے آگ میں ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھوں پر گہری سیاہی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جیسے موت کے بعد بھی اسے عذاب محسوس ہو رہا ہو۔ نمبر 5، لوگوں کا عبرت حاصل کرنا۔ جب یہ واقعہ پورے شہر میں مشہور ہوا تو لوگ اللہ سے ڈرنے لگے۔ جو لوگ پہلے سود کا کام کرتے رہے تھے انہوں نے فوراً توبہ کی
ایک شخص جو جمیل کا پارٹنر تھا اس نے کہا میں بھی سود کا کام کرتا تھا مگر اب میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ کبھی سود کا پیسہ نہیں لوں گا۔ ایک اور شخص جو سود کا لون لینے والا تھا اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف حلال پیسہ کمائے گا۔ یہ واقعہ سب لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ دنیا صرف چند دن کا کھیل ہے مگر اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ نمبر 6، قرآن اور حدیث سے عبرت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم چھوٹا سا حصہ بھی زنا سے 36 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سود صرف دنیا کا نقصان نہیں بلکہ آخرت کا بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو شخص سود کھاتا ہے اس کی زندگی سے برکت چلی جاتی ہے اور اس کی موت بھی ذلیل طریقے سے ہوتی ہے۔ قبر یا تو رحمت کی جگہ ہوتی ہے یا عذاب کی جگہ۔ یہ ہمارے عمل پر ہے کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی سود میں مبتلا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے ورنہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سود سے بچنے اور حلال طریقے سے رزق کمانے کی توفیق دے، آمین۔